الله الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ پورے امت کے لیے نمونہ ہے، اس لیے محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ 4 باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مع اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے تھا، کیونکہ آپ امت کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا تو امت کے لوگ بھی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اسی طرح بنائیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ نفلی عبادات بہت کثرت سے فرماتے تھے، حتیٰ یتورق قدماہ، رات کی نماز جب آپ پڑھتے تھے تو آپ کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا، یعنی آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ پر تو وحی بھی آتی ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں پھر؟ تو گویا کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت بہت کثرت سے کرتے تھے۔ تو آپ امت کے لیے نمونہ ہے کہ امت بھی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ قائم کر لے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا تعلق باقی لوگوں کے ساتھ کیسے ہے؟ تعلق مع العباد، بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے؟ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا مارنے کے لیے، کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کہ آپ نے کسی کو مارا ہو۔ ہاں، میدان جنگ میں اگر کوئی کافر آپ کے سامنے آ گیا ہے تو آپ نے اس کو مارا ہے، لیکن عام حالات میں آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور خاص کر 2 جو طبقات ہیں، عورتوں پر اور غلاموں پر، ماتحتوں پر، بطور خاص آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس لیے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ نے مجھے اس 10 سال کے عرصے میں کبھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام اس طرح کیوں کیا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، وفات کے بعد بھی آپ کی 2 بیویاں زندہ رہی، آپ نے کبھی کسی بیوی کو جو ہے مارا نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ باہر تو بڑے دیندار ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو اپنے بیویوں کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے کہ تعلق مع العباد، لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے۔ آپ اس معاملے میں امت کے لیے نمونہ ہے کہ لوگ باقی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ جو ہے وہ رکھیں۔ تیسرے نمبر پہ تعلق مع الاہل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہوں۔ آپ بکری کا دودھ خود نکالتے تھے، گھر کے اندر آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی کام وغیرہ ہوتا تھا آپ خود کرتے تھے۔ بیوی بیمار ہے، آپ گھر کے اندر جھاڑو دے دیں، یہ ہمارے پیغمبر کا نمونہ ہے۔ بیوی بیمار ہے، کھانا نہیں بنا سکتی، ساری عمر آپ نے کھانا بنا کر دیا ہے، آج آپ کھانا بنا کر اس کو کھلا دیں۔ تو تعلق مع الاہل، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پیغمبر نے یہ نمونہ بھی امت کو دیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تعلق مع النفس، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے نفس کے ساتھ کیا تھا۔ ہر آدمی کے اوپر اس کے نفس کا بھی حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میری تعریف بیان کرو تو میری تعریف میں مبالغہ مت کرو، جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے اور ان کو انہوں نے خدا بنا دیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر
کی سیرت کا خلاصہ یہ 4 باتیں. ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے ہو پیغمبر نے ہمیں بتایا. ہمارا تعلق مخلوقات کے ساتھ کیسے ہو پیغمبر نے ہمیں بتایا. ہمارا تعلق اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہو پیغمبر نے ہمیں بتایا. ہمارا تعلق اپنے ذات کے ساتھ کیسے ہو پیغمبر نے ہمیں بتایا. یہ 4 باتیں آپ کی سیرت کا خلاصہ ہے. ان 4 باتوں کے اوپر ہمیں بطور خاص توجہ دینی چاہیے کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا اللہ راضی ہوں گے. مخلوق کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا مخلوق راضی ہوں گے. گھر والوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا. اپنے ساتھ تعلق جو ہے وہ ٹھیک ہوگا خود نمائی نہیں ہوگی کہ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میں اوپر ہو جاؤں دوسرے نیچے ہو جائے, میری تعریف زیادہ ہو جائے دوسرے رسوا ہو جائے. تو جب اپنے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا تو اس کے نفس میں عاجزی ہوگی تو یہ دنیا بھی جنت بنے گا آخرت بھی جنت بنے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے.